السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی APV پسند آئے گی اور آگے جا کر بہت انٹرسٹنگ موڑ لینے والا ہے ناول۔ انجوائے کریں اور سپورٹ کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 51۔ عادل اور عروہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دونوں اس وقت کار میں موجود تھے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، مجھے پڑھائی کے معاملے میں لاپرواہی پسند نہیں ہے۔ میرا کوئی لیکچر یونیورسٹی میں اگر تم نے مس کیا تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی ثابت نہیں ہوگا۔ عادل خان نے جھٹکے سے کار روکتے عروہ کو بازو سے دبوچتے اپنے قریب تر کیا تھا۔ عروہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے سر جھکا کر حامی میں سر ہلانے لگی۔ گڈ گرل، اگر اس طرح ہی میری بات مانتی رہو گی تم بھی پرسکون رہو گی اور میں بھی۔ عادل خان آئینے میں نظر آتی عروہ کی سہمی آنکھوں کو دیکھتے کار اسٹارٹ کر گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عروہ ڈری سہمی کار کے دروازے کے ساتھ پورے راستے چپکے بیٹھی رہی تھی۔ عادل نے یونیورسٹی سے کچھ دوری پر کار کو روکا۔ یہاں سے پیدل چل کے تم آؤ گی؟ عروہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی جو کتنے آرام و سکون سے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے پیدل چل کے اکیلی یوں نہیں آؤ، تھوڑا سا آگے اتار دے، یہاں سے یونیورسٹی کافی دور ہے۔ عروہ ڈرتے ہوئے کار میں بنی چھوٹی سی اسکرین پر میپ کو دیکھتے بامشکل بول پائی تھی۔ میپ پر یونیورسٹی 1 کلومیٹر کی دوری پر دکھائی دے رہی تھی۔ تمہاری صحت کے لیے واک اچھی ہے، ٹینشن نہ لو، میں تمہارے پیچھے کار لے کر آ رہا ہوں۔ عادل خان کا انداز پرسکون اور لہجہ سرد تھا۔ عروہ خاموشی سے کار سے باہر نکل گئی کہ مبادا کہیں وہ کوئی غلط الفاظ نہ کہہ دیں۔ عروہ خاموشی سے سڑک کے ایک کنارے پر چلنے لگی۔ عادل خان اس کے پیچھے گاڑی چلاتا آ رہا تھا۔ 5 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے کیا گیا۔ عروہ کی ٹانگوں میں بے انتہا درد ہونے لگا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ناشتہ بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کیا تھا، جس کے باعث اس کے معدے میں الگ سے درد ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے عادل خان گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ عروہ ڈری سہمی ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا اس کی کلاس کہاں ہے۔ ماہنور کی یاد آئی تو آنکھیں پل بھر میں نم ہوئیں۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اکثر سینئر اسٹوڈنٹس جونیئر اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کرتے ہیں۔ اپنے اندر چھپے ڈر کی وجہ سے وہ کسی سے پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ عادل کہاں ہیں آپ؟ وہ دل سے شدت سے عادل خان کو پکارنے میں لگی۔ ایک لڑکا گہری نظروں سے عروہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیوٹ گرل، ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ؟ وہ لڑکا عروہ کے قریب کھڑے ہوتے انگلش میں اس سے پوچھنے لگا۔
اچانک اس لڑکے کے یوں خود کے قریب آنے پر عروہ ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی۔ اپنے ہاتھوں میں تھامے رجسٹر کو وہ سینے سے چپکا گئی۔ اس وقت وہ پرپل کلر کے شارٹ گھٹنوں تک آتی ٹھائیس کے ساتھ کالی چادر میں ملبوس تھی۔ "آئی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلپ"، عروہ نے سخت لہجہ اپنایا۔ "کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟" عادل خان نے غصے سے ان دونوں کو دیکھ کر استفادہ کیا۔ غصے اور اشتعال سے اس کی کنپٹی اور پیشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ "میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکا خود میرے پاس آیا ہے"۔ عروہ عادل کا ہاتھ پکڑنے لگی تھی کہ اس کے ارادے سمجھتے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ "گیٹ آؤٹ فرام ہر"، وہ غصے سے گرجا تھا۔ عادل خان کو اپنے اندر لاوا پھٹتے محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی عزت سے کسی اور کو ہم کلام ہوتے دیکھنا تک برداشت نہ تھا۔ "صحیح کہا تم نے، وہ لڑکا خود تمہارے پاس آیا تھا، کیونکہ تمہاری حرکات ہی ایسی ہیں۔ بلاک نمبر 2 روم نمبر 37 میں جاؤ"۔ اس لڑکے کے جاتے ہی عادل اپنی آواز کو دھیمی رکھتے پھنکارا۔ عروہ آنسو بہاتے وہاں سے چلی گئی۔ عادل خان ہر مرتبہ اس کے دل کو کچل ڈالتا۔ "مے آئی کم ان سر"۔ عروہ جب کلاس میں پہنچی، سر پہلے ہی موجود تھے۔ ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ "آپ کہاں تھی مس؟ لیکچر اسٹارٹ ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں"۔ عروہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ عروہ کو عادل خان اور اس کھڑوس پروفیسر پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ جو وجہ جانتا بھی تھا، اس کا پہلا دن ہے، کلاس ڈھونڈنے میں کافی وقت درکار ہوا تھا، پھر بھی وجہ پوچھ رہا تھا۔ "آئندہ لیٹ ہوئی تو آپ کو پنش ملے گی"۔ پروفیسر انگلش میں بولتا عروہ کو کلاس میں آنے کا کہا۔ عروہ لاسٹ بینچ پر جا کے بیٹھ گئی۔ پروفیسر کی نظریں بار بار سہمی ہوئی عروہ پر جا رہی تھی۔ لیکچر بہت مشکل سے گزرا تھا۔ عروہ کو بھوک کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پروفیسر کلاس سے باہر گیا، اسی وقت عادل خان کلاس روم میں داخل ہوا۔ "السلام علیکم سر"۔ سب اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے سوائے عروہ کے، وہ اپنے سر کو تھامے بیٹھی تھی۔ "وعلیکم السلام، سٹ ڈاؤن اینڈ یو اسٹینڈ اپ"۔ عادل خان نے چٹکی بجاتے عروہ کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ سب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ "آپ یہاں پڑھنے آئی ہیں یا اپنی سستی دکھانے"؟ عادل خان کے سرد لہجے پر سب اسٹوڈنٹ کو سانپ سونگھ گیا۔ عروہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے بینچ پر گر رہے تھے۔ "پورا لیکچر آپ کھڑے ہو کر لیں گی مس عروہ"۔ اس کا ظالم شوہر بن بات کے اسے سزا سناتے لیکچر دینے میں مصروف ہو گیا۔ سب اسٹوڈنٹ دھیان سے لیکچر سنیں۔ "میں کسی سے بھی ٹاپک کے مین پوائنٹس پوچھ سکتا ہوں"، سنجیدگی سے کہتے مارکر پکڑ کر وائٹ بورڈ پر الفاظ لکھنا شروع ہو گیا۔ عروہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صاف کرتی وہ پھر سے بہنا شروع ہو جاتے۔ لیکچر آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔
ٹاپک ختم کر کے عادل خان عروہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جی مس عروہ، آج کے لیکچر میں نے جو ٹاپک پڑھایا ہے اس کے مین پوائنٹس بتائے۔ عروہ کے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ اس نے غائب دماغی سے لیکچر لیا تھا۔ ذہن پر زور ڈالتے اسے 2-3 پوائنٹ یاد آئے۔ عروہ نے وہی پوائنٹ سنا دیے۔ عادل خان نے حامی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا۔ عروہ بینچ پر بیٹھتے ہی ڈاؤن کرتے بے آواز رونا شروع ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں، سر اور معدے میں درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ مس عروہ ایکٹیو ہو کر بیٹھیں۔ عادل کے سخت لہجے پر عروہ کو اور زیادہ رونا آیا۔ ہاتھ کی پشت سے بے-رحمی سے اپنے آنسو صاف کرتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ اگر آپ نے لیکچر کے دوران سستی دکھائی تو پورا لیکچر آپ کھڑے ہو کر لیا کریں گی، وہ ظالم شخص تلخی اور بے رخی سے کہتے کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ سب اسٹوڈنٹس کلاس روم سے باہر جا چکے تھے۔ عروہ ہیڈ ڈاؤن کرتے ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ جب رو کر ہلکان ہو گئی، بھوک برداشت سے باہر ہونے لگی، پیسے نکالنے کے لیے بیگ کھولا، لیکن ہائے اس کی قسمت، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے بھی اب کھڑوس شوہر سے مانگنے کے لیے جانا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ کوریڈور میں کھڑے اسٹوڈنٹ سے عادل خان کے کیبن کا پوچھتے چلی گئی۔ کچھ شرمندگی بھی ہونے لگی۔ اب پیسے لیتے ہوئے بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا تھا۔ اف، اللہ پوچھے تمہیں اندھے انسان! ایئرپورٹ کے ہال میں جہاں آخری بار مختار صاحب سے مل کر دبئی کے لیے روانہ ہونے والی تھی، آخری اناؤنسمنٹ پر وہ بھاگتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آفت نما وجود سے ٹکراؤ پر کرراہ اٹھی۔ فواد خان، جو بالکل ہی احتیاط کے ساتھ اپنے راستے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا اور خود کو چھپکلی نما وجود سے خود کو ٹکرایا دیکھ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میڈم، میں اندھا نہیں ہوں، بھاگ کر آپ جا رہی تھی، میں نہیں۔ فواد بیگ کندھے پر رکھتے اسے سر تا پیر دیکھ کر بولا۔ فائقہ سامنے لمبو کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے غلط ٹھہرا رہا تھا۔ اگر میرا دھیان کہیں اور تھا، انکل آپ کے پاس تو آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے؟ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ لڑائی کرنے والے انداز میں بولی۔ مختار صاحب کے لاڈ پیار کی وجہ سے اس کے اندر اب تک بچپنا بھرا ہوا تھا۔ چھپکلی انکل کس سے بولا؟ میں کہاں سے انکل نظر آیا؟ جائیں اپنی آنکھوں میں دھند سے میل کو صاف کریں تاکہ ٹھیک سے دیکھ پائیں۔ تمیز سے بات کریں انکل، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، ایئرپورٹ ہے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے ٹکرانے کا، وہ انگلی دکھا کر بولی۔ چھپکلی زبان کو لگام دے، بڈھی ہوں گی آپ۔ وہ اس کی زبان سے اپنے لیے بڈھے لفظ پر پھر سے سنتا نیچے آواز میں اس پر چڑھ دوڑا۔ مجھ سے بحث نہ کریں، دیر ہو رہی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی اور دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ وہ اسے گھور کر دیکھتی، پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ فواد اس کی پشت کو گھورتے اپنا موبائل نیچے سے اٹھایا،
جس پر ابھی بھی حسام خان کی کال آن تھی۔ یہ کون تھی؟ تھی کوئی چپکلی، خود کی آنکھیں نہیں چڑھ مجھ پر رہی تھی۔ وہ تپ کر غصے سے بولا۔ دوسری جانب اس کی بات سنتے حسام خان کا قہقہ گونجا۔ بہنوں کی عزت کیا کر کمینے، رہنے دے اس چپکلی کے پاس 10 گز کی زبان تھی، وہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی بھابھی کو ہی دیکھ لو، تمہارے ساتھ میچ ہے، کب تک پہنچ جاؤ گے؟ انشاءاللہ شام تک فلائٹ دبئی میں لینڈ کر جائے گی، مجھے کال کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ہم انفارمیشن پکی ہے نا؟ سلطان کمینہ بھی آ رہا ہے۔ وہ غصے سے مٹکیاں بھینچے بولا۔ ہاں پکی ہے، اس دفعہ پکڑا جائے گا۔ ایز یو وش، پھر بات ہوگی۔ یہ کہتے وہ کال بند کر گیا۔ سلطان کے بارے میں بات کر کے موڈ اچھا خاصا بگڑ چکا تھا۔ جہاز میں داخل ہوتے وہ اپنا سیٹ تلاش کرنے لگی۔ اپنی سیٹ ملتے وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے ساتھ والی سیٹ پر کسی آدمی کو سر نیچے کر کے لیٹے دیکھ وہ اپنا سامان رکھتی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، صبح صبح اس بڈھے کے منہ لگنا۔ اب موبائل کی بیٹری ختم۔ پہلو میں بیٹھے فواد نے اس کی آواز پر جھٹ سے سر اٹھایا جو خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ چپکلی، تم یہاں بھی؟ وہ آپ سے تم پر آتے غصے سے اس کو دیکھ کر بھڑکا جو اسے منحوس کا لقب دے رہی تھی۔ میں نے سنا تھا سفر دوران دعا قبول ہوتی ہے، میں نے دعا کی تھی میں بڈھے سے دوبارہ نہ ملوں، لیکن ہائے رے یہ قسمت ہی خراب، کچھ آج صبح صبح منحوس لوگوں کو منہ لگا لیا۔ فائقہ کی بک بک سنتے فواد خان کا دل کیا اسے جہاز سے نیچے پھینک دے یا سر پھاڑ دیں۔ سوری، میں چھوٹے منہ والے لوگوں کو منہ نہیں لگاتا، وہ کہتے اسے سرخ لال کرتے چھوڑ کر آنکھوں پر گلاسز چڑھا گیا، اور فائقہ کا تو منہ کھلے کے کھلا رہ گیا۔ بڈھے کمینے، یہ جہاز اگر میرے ڈیڈ کے نام ہوتا، نانی یاد کروا دیتی تو میں ڈیڈ سے کہہ کر تمہارا وہ حشر کرواؤں گی کہ تم ترسو گے معافی کے لیے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی رخ دوسری طرف کر گئی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، وہ دل سے بولا اور واپس چہرے کو جھکا کر ہیڈ ڈاؤن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ندیدوں کی طرح اس کا دل بھی بریانی کی طرف اکسانے کے لیے مزے مزے سے کھا رہی تھی۔ بھوکے بڈھے، میرے کھانے پر نظر نہ لگاؤ، وہ غصے سے گھویا ہوئی۔ ہو نہ ہو گندے تیل میں بنی بریانی پر میں نظر ڈالوں گا، نو وے، وہ کہتے کانوں میں ہینڈ فری ٹھونس گیا تاکہ مقابل کی مزید بک بک نہ سنے۔ حویلی میں اس وقت داجی اور ختیجہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اپنے سارے کام کاج کرنے کے بعد وہ بولائی سی حویلی میں پھر رہی تھی۔ داجی بھی دوپہر کا کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ شناور خان اور شانزے ہاسپٹل گئے تھے۔ زرہیز خان دوپہر میں آنے کا کہہ کر نکلا، ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ فوزیہ خانم اور رضوانہ خانم فرزانہ خانم پڑوس میں شادی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی تھی، اور ہانیہ تو شاپنگ پر گئی تھی۔ اب حویلی میں اکیلے پاگلوں کی طرح پھرتے منتہا کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے رضوانہ خانم کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب جاتی وہ بس رو دینے کو تھی۔ وہ ابھی بھی ختیجہ کے کمرے میں جھانک کر آئی تھی جو کہ
دوائیاں کھانے کے باعث گہری نیند سو رہی تھی۔ بری طرح لب کچلتے، آنسو کو پیچھے دھکیلتے، کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر گہری سانس فضا کے سپرد کرتے، سر جھٹک کر دروازہ کھولتے، قدم اندر رکھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نتنوں سے جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی تو منتہا نے چونک کر سر اٹھا کر ارد گرد نگاہ دوڑاتے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے منتہا کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر منتہا نے جھٹکے سے پلٹنا چاہا، مگر پیچھے کھڑے وجود نے پھرتی سے آگے ہوتے منتہا کی بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے کمر پر اپنے ہاتھ میں قید کرتے، دوسرا ہاتھ سختی سے منتہا کے ہونٹوں پر ثبت کرتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ منتہا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ گئی، اپنے گرد پہلی خوشبو کو محسوس کرتے دل دھڑک اٹھا تھا۔ اب اس اچانک ارتداد پر رفتار کم ہو گئی۔ اس کا خان کب آیا اسے تو کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ خود کو اس آہنی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں تھی، جبکہ منتہا کی مزاحمت کو دیکھتے زریز خان کے انابی لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ ناراض ہے کوئی مجھ سے؟ اس سے باہوں میں بھرتے وہ بیڈ پر لاتے، اسے لٹا کر خود بھی لیٹ کر بولا تو منتہا نے منہ بنایا۔ ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں ناراض ہوں نہ کہ کوئی۔ ہاں میں ہوں تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جواب دینے لگی، ورنہ اس نے ٹھان لیا تھا پورے ایک ہفتے اس نے زریز خان سے ناراض رہنا ہے۔ تمہیں منانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھنے لگا، اور منتہا اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ آپ کو کیا پرواہ خان؟ جب سے شادی ہوئی میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس، گھر سے آفس، آفس سے گھر۔ وہ غصے سے بولی۔ زریز نے مسکراہٹ روکی۔ اب مجھ سے بات نہ کریں بس، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ ہائے میری خانم کو مجھ سے اتنا بڑا شکوہ ہے؟ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ منتہا نے اپنا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ مجھ سے بات نہ کرے خان۔ اپنے گرد اس کے ہاتھ کو جھٹکتی وہ گھبرائی سی بولی، تو پھر کس سے کروں بتاؤ؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے، اس کی میٹھی آنکھوں میں دیکھتے وہ کچھ سختی سے پوچھنے لگا۔ منتہا نے اپنے چہرے پر اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں محسوس کرتی، جسم میں دوڑنے والے اسپارک کو محسوس کرتے جھنجھلا اٹھی۔ کسی سے بھی وہ ذرا سی اپنی آنکھیں کھول کر بولی، پر اپنی آنکھوں پر اس کی تیز گرم سانسوں کی تاب نہ لاتے میچ گئی۔ زریز اس کی آنکھوں اور لرزتے سرخ لبوں کو دیکھتے لگا، اپنی انگلی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ لرز اٹھی۔ تنگ نہ کرے خان، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے۔ وہ ذرا سی مزاحمت کرتی بیچارگی سے بولی کہ اس کے گھنی بوری مونچھوں تلے انابی لب مسکرا اٹھے۔ اور میں نہ سونے دوں تو؟ اب آفس سے ہاف ڈے چھٹی اس لیے لے کر آیا ہوں اپنی بیگم کے گلے شکوے دور کر دوں۔ اس کے کان کی لو پر اپنی انگلی پھیرتے بولا۔ نظریں
اس کی لرزتی پلکوں پر ٹھہری تھی۔ منتہا کے چہرے پر سارے بدن کا خون سمٹ آیا۔ میں رو دوں گی زریز، اس کے خشک حلق سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ شادی کو کچھ ہی وقت ہوا تھا، لیکن جب بھی زریز اس کے قریب آتا وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی، ٹانگیں سن پھڑ جاتی۔ پیار کروں گا تو مان جاؤ گی؟ اس کا چہرہ اونچا کرتے پوچھنے لگا۔ خان نہیں کرے، بیوی کو اور بھی بہت سے طریقوں سے منایا جا سکتا ہے۔ شاپنگ پر لے کر جا سکتے، باہر کھانا کھلانے بھی، یا کچھ بھی۔ وہ اپنے سینے میں دبے بھاری سانسوں کو فضا کے سپرد کرتے بولی تو زریز نے مسکراتے اس کے اب پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اپنی پکڑ اس کی نازک کمر پر مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھک گیا۔ تم ناراض رہو، غصہ کرو، پیار کچھ بھی کرو خانم، اس خان کو قبول ہے، لیکن ان سب کی اجازت بھی تمہیں میری باہوں میں رہ کر ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا اور منتہا گہرے گہرے سانس بھرتی سن رہی تھی خاموشی سے۔ زریز خان اس کی مونتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی شاہ رگ پر اپنے لب رکھے تو وہ مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی سمٹ گئی اس کے سینے میں۔ ڈر گئی؟ بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائے وہ بولا تو منتہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیار کرنے والے حبیب سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ وہ بھرائی آواز میں کہتی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گئی۔ میرا سکون، میری خانم اتنی جلدی مان گئی؟ اس کے گرد حصار باندھ کر وہ مسکرایا۔ ہرگز نہیں، میں نے اتنی جلدی نہیں ماننا۔ وہ منہ پھلائے کہنے لگی کہ زریز اس کے پیٹ میں گدگدی کرنا شروع ہوا اور پھر بس پورے کمرے میں دونوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ کچھ دیر ہنسی تھمنے کے بعد وہ ناک سکیڑ کر کروٹ بدل گئی تو زریز نے اس کی پشت کو دیکھتے ہنسا اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر خود میں بینچ لیا۔ منتہا نے غصے سے اس کے سینے میں کہنی ماری، پر دوسری طرف سے کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ مجبوراً آنکھیں موند گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی، تو ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔